وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو شرف اور مقام عطا فرمایا ہے، فضیلت عطا فرمائی ہے، اور انسانوں میں جس ذات کو سب سے بڑا مرتبہ اللہ رب العزت نے عنایت فرمایا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عرش سے لے کر فرش تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، اور جتنی بھی کائنات ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان تمام مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ عزت، سب سے زیادہ مقام، سب سے زیادہ بلندی اور سب سے زیادہ قیمتی جو شے بنائی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ یہ ہم سب مسلمان جانتے ہیں، ربیع الاول کے مہینے کا یہ آخری جمعہ ہے۔ ربیع الاول کے مہینے کے پہلے جمعہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سیرت، دوسرے جمعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ضروری ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ضروری ہے، اور تیسرے جمعہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اخلاق، ان 3 عنوانات پر باتیں آ چکی ہیں۔ اب یہ تمام باتیں جب ربیع الاول کے مہینے میں ہمارے سامنے آ چکی ہیں تو ایک عنوان بن جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل اور اس پر ملنے والے دنیاوی اور اخروی فائدے۔ یہ ضروری ہے اس لیے کہ ہم نے سیرت کو پڑھا اور سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت کے بارے میں بھی پڑھا اور سنا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بھی پڑھا اور سنا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا، یہ سنت کے مطابق زندگی گزارنا کہلاتا ہے۔ یہ ہم مسلمانوں کو بار بار مذاکرے کے ذریعے اپنے ذہنوں میں رکھنی چاہیے، اس لیے کہ ایک کیسٹ ہو یا سی ڈی ہو اور اس میں کسی بہت بڑے عالم اور اللہ والے کا بیان ہو، تو آپ اس کیسٹ اور سی ڈی سے بیان کو سن کر کے یہ نہیں کہیں گے کہ بہت دیندار کیسٹ ہے، بہت دیندار سی ڈی ہے۔ اسی طرح کوئی بہت عمدہ کتاب ہو تو اس کتاب کو دیکھ کر کے آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بہت دیندار کتاب ہے۔ اسی طرح اگر بہت سی اچھی باتیں ہم پڑھتے اور سنتے ہوں لیکن اس پر عمل نہ ہو تو ہم دیندار نہیں ہیں۔ اصل میں ہمارے اندر علم میں ہے، ذہن میں باتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ہم نے پڑھ کر کے سن کر کے اس کو جان لیا ہو لیکن اس پر عمل نہ ہو تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ ہم سی ڈی کی طرح ہے، ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کوئی معیار نہیں ہے دینداری کا۔ دینداری کا معیار اور اللہ کے نزدیک قرب حاصل کرنے کا جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ جو دین کی باتیں ہماری ذہنوں میں آئے، دماغ میں آئے، پڑھ کر کے یا سن کر کے یا سیکھ کر کے ان باتوں پر ہماری زندگی میں عمل ہونی شروع ہو جائے، ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ ہر نماز کے بعد اور گاہے بگاہے اٹھتے بیٹھتے بھی اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں نیکی کی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ تو یہ بات تمہید کے طور پر آ گئی۔ بات میں نے یہ شروع کی ہے کہ دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں، کتنی مخلوقات ہے، آج تک سائنس بھی ترقی یافتہ دور میں اس کی تحقیق کرنے سے قاصر ہے۔ صرف سورج جو ہے اس کے بارے میں سائنس کا کہنا یہ ہے کہ 1,86,00,000 میل دور سورج زمین سے ہے،
اور اللہ کی قدرت اتنی عظیم الشان ہے کہ 1,86,00,000 میل دوری کا فاصلہ سورج کی روشنی جو طے کرتی ہے وہ صرف 8 سیکنڈ میں طے کر لیتی ہے۔ 1,86,00,000 میل کا فاصلہ ہے آسمان سے سورج سے لے کر کے زمین تک، تو سورج کی کرن کو زمین تک پہنچنے میں صرف 8 سیکنڈ درکار ہوتی ہے۔ 8 سیکنڈ کے اندر اتنی تیز رفتاری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مخلوق زمین تک پہنچتی ہے، 1,86,00,000 میل دوری کا سفر طے کر لیتی ہے۔ تو یہ تو ایک سورج اللہ کی مخلوق ہے، اس سے بھی بڑی بڑی مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ ان تمام مخلوقات میں انسان معزز ہے اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سب سے افضل ہے۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ جو چیز قیمتی ہوتی ہے اس کے اجزاء بھی قیمتی ہوتے ہیں، اس کے اعضاء بھی قیمتی ہوتے ہیں۔ جیسے سونا ہے، اب سونے کا اب زیور بنا لیجئے، عورتیں بناتی ہیں ہمارے گھروں کی، اب وہ ٹوٹ جائے تو ایسا نہیں کہا جاتا کہ چلو یہ ٹوٹ کے زیور سے الگ ہونے کی وجہ سے الگ ہو گیا ہے تو ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں، اس کو عورتیں حفاظت سے رکھتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سونے کا ٹکڑا ہے، اس کی بھی قیمت ہے اور بہت زیادہ قیمتی ہے۔ تو جو چیز قیمتی ہوتی ہے اس کے اعضاء بھی قیمتی ہوتے ہیں، اس کے اجزاء بھی قیمتی ہوتے ہیں۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قیمتی ہے اور سب سے افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنا اور زندگی کا ایک ایک عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے سبھی قیمتی ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو محفوظ کیا ہے۔ آپ تاریخ کی کتابیں پڑھیے، احادیث کا مطالعہ کیجیے، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو صحابہ کرام نے اپنے الفاظ کے ذریعے نقل کر کے احادیث کی کتابوں میں ریکارڈ کر دیا ہے، سب محفوظ ہے۔ حجۃ الوداع کا موقع ہو، صلح حدیبیہ کا موقع ہو، ہجرت کا موقع ہو، مکی زندگی ہو، مدنی زندگی ہو، جتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی باتیں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے اعمال ہیں، صحابہ نے اس کو اس طرح ریکارڈ کرایا ہے حدیث کی کتابوں میں کہ اب انسانوں کی دماغ معاف ہو جاتی ہے، انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آخر کتنی کوشش کی ہوگی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو محفوظ کرانے کے لیے۔ بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ آج کیمروں کا دور ہے اور تمام چیزیں ریکارڈنگ کی جاتی ہے، تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو ریکارڈ کیمرے کے ذریعے بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آج کے دور میں بھی ان چیزوں کو بھی صحابہ نے نقل کر کے امت کے سامنے رکھ دیا ہے تاکہ امت کے سامنے کوئی یہ بات نہ کہہ سکے کہ تمہارے نبی نے تمہاری رہنمائی نہیں کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بال سفید ہو گئے تھے، صحابہ نے اس کو بھی نقل کر دیا۔ اب کوئی کیمرے کے ذریعے سے سر میں کتنے بال سفید ہیں، خاص طور پر جب آدمی ٹوپی پہنا ہوا ہو اور سر پر پگڑی بھی باندھا ہو تو کیمرے کے ذریعے سے اس کو پتہ لگانا مشکل ہے، کیونکہ آدمی سر کے اوپر ٹوپی بھی پہنا ہے اور اس کے اوپر پگڑی بھی باندھ کر کے رکھا ہے، تو اب سر کے اوپر کتنے بال سفید ہیں، کتنے لال ہیں، کتنے کالے ہیں، یہ دشوار ہے۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کو اور ایک ایک ادا کو اس قدر محفوظ کیا کہ کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بال سفید ہوئے تھے اس کو بھی محفوظ کرا دیا۔ تو یہ صحابہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ اور دوسری بات جو میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز قیمتی تھی۔ جس طرح کسی عورت کا زیور ٹوٹ جائے، سونے کا ہو، تو اب اس کے ایک ایک جز کو ڈھونڈتی ہے کیونکہ قیمتی چیز ٹوٹ گئی ہے، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نزدیک سونے سے نہیں بلکہ سونے سے بھی لاکھوں گنا قیمتی کوئی چیز ہو اس سے زیادہ قیمتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نزدیک۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بالکل ناپسند ہے کہ انسان اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر کے زندگی گزارے، بالکل ناگوار ہے، ناپسند ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوایا گیا کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جو کوئی زمانہ ایسا ہو کہ دین سے دوری کا زمانہ چل رہا ہو، دین سے لوگ دور ہو رہے ہوں، تو ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں سنتوں پر عمل کرنا بہت دشوار ہوگا۔ فرمایا کہ ایسے زمانے میں جبکہ سنت پر عمل کرنا دشوار ہو، کوئی سنت پر عمل کرنے کے لیے کمر کو باندھ لے اور اس پر عمل پیرا ہو جائے، فرمایا اس کو 100 شہید کا ثواب ملے گا۔ ایک سنت پر مضبوطی کے ساتھ ماحول مخالف ہو، مخالف ماحول میں ایک سنت پر جم کر کے عمل کرنے والے کو 100 شہید سے زیادہ ثواب ملے گا۔ یہ فضیلت کی بات ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا یہ حال تھا اور ان کی زندگی ایسی تھی کہ انہوں نے مخالف سے مخالف ماحول میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنایا، اور سخت سے سخت حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے سمجھوتا نہیں کیا، ان کو ترک نہیں کیا۔ اب حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنتے ہیں کہ اس وقت کی سپر پاور کسریٰ کے پاس حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومتی مذاکرات کے لیے گئے۔ حکومتی، یہ کہہ لیجیے کہ حکومت کی طرف سے گئے کہ مذاکرات کرنے ہیں، بات چیت کرنی ہے۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کی سب سے بڑی سلطنت میں پہنچ کر کے جب بات چیت کی اور کھانے کا وقت ہوا تو دسترخوان لگایا گیا، تو دسترخوان پر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کھاتے ہوئے ہاتھ سے لقمہ چھوٹ کر کے گر گیا۔ اب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا کہ اگر کوئی لقمہ کھاتے وقت گر جائے، کھڑکی کھول دیں اگر بارش نہ ہوئی۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سن رکھا تھا کہ اگر کھانا کھاتے وقت لقمہ ہاتھ سے گر جائے اور دسترخوان پر ہو تو اس کو اٹھا کر کھا لینا چاہیے، اور آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا تھا، لہذا یہ سنت آپ رضی اللہ عنہ کو یاد آئی، اور اس بادشاہ کے دربار میں انہوں نے دسترخوان پر سے گرے ہوئے لقمے کو اٹھانا چاہا تو ایک دوسرے صحابی ان کے بازو میں موجود تھے، انہوں نے ٹوکا اور کہا کہ دیکھو کہاں موجود ہو، یہ کسریٰ کا محل ہے، شاہی دسترخوان ہے، اور یہاں کے لوگ، ایران کے لوگ، آدمی جب دسترخوان پر کھانا گر جائے اور اس کو اٹھائے تو اس کو حقیر سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی لالچی ہے، ہم عرب سے آئے ہوئے لوگ ہیں، آپ دسترخوان پر گرا ہوا لقمہ اٹھائیں گے تو یہ سمجھیں گے کہ یہ لوگ تو عرب میں رہنے والے ہیں، ان کو کھانے پینے کی چیزیں نہیں ملا کرتی تھی، آج جب شاہی دسترخوان پر بیٹھے ہیں اور لقمہ گر گیا ہے، کھانا عمدہ دیکھے ہیں، تو گرے ہوئے لقمے کو بھی یہ چھوڑنا نہیں چاہتے، اس سے ہماری بدنامی ہوگی، عربوں کی بدنامی ہوگی۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناراضگی ہوئی ان کے اس بات سے، اور فرمانے لگے کہ تم کیا کہتے ہو کہ ان لوگوں کو یہ بات ناگوار گزرے گی اور انہیں یہ لگے گا کہ ہم لالچی ہیں نعوذ باللہ، اور ہم دسترخوان پر گرے ہوئے کھانے کو اٹھا کر کے کھاتے ہیں، تو انہیں کہنے دو اَأَتْرُكُ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، کیا ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر دوں؟ یہ مثال ایک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کے تعلق سے،
کہ کس قدر اہمیت رکھتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مخالف سے مخالف ماحول میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، چاہے بادشاہ کے محل میں شاہی دسترخوان پر کیوں نہ بیٹھے ہو، لیکن انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے ہی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے، سنت کو ترک کر کے کامیابی نہیں مل سکتی۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو اور ایک ایک طریقے کو اس طرح بزرگوں محفوظ فرمایا تھا کہ باہر سے جب کوئی آدمی آ جاتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں موجود ہوتے یا کسی بھی مجلس میں موجود ہوا کرتے تھے، چند صحابہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی عرب تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عرب تھے، اور اللہ نے آپ کو بے انتہا حسن و جمال عنایت فرمایا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی باہر سے آنے والے آدمی کو اس بات میں شک ہو جاتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اور صحابہ کون ہے۔ آنے والا پوچھا کرتا تھا مَا مِنْكُمْ محمد، تم میں سے محمد کون ہے؟ 50 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کوئی الگ امتیازی حیثیت اختیار نہیں کرتے تھے، اور صحابہ نے آپ کے حلیے کو، آپ کے چہرے مہرے کو، بات کرنے کے انداز کو، اٹھنے بیٹھنے کے طریقے کو اس طرح اپنی زندگی کے اندر بسا لیا تھا، رچا لیا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ویسے ہی چلتے تھے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ویسے ہی بیٹھتے تھے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کا طریقہ تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اذا كنا صعدنا كبرنا واذا نزلنا سبحنا، کہ ہم جب اوپر کے جانب چڑھتے تھے تو تکبیر کہتے تھے، اللہ اکبر کہتے تھے۔ عمل کی نیت سے سنیں، یہ معمولی چیزیں ہیں، لیکن ذرا ہم اپنے گریبان میں جا کے میں خود جھانکوں کہ کیا اس پر یہ تو یوں کہنا کہ معمولی سنت ہے، یہ لفظی غلط ہے، کیونکہ کوئی سنت معمولی نہیں ہوتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روز مرہ کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اوپر کے جانب چڑھتے تو اللہ اکبر کہتے، اذا صعدنا کبرنا وَإِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے کی جانب اترتے تو تسبیح پڑھتے، یعنی سبحان اللہ کہتے۔ آج ہم سوچیں مسجد میں آئے ہیں، چند قدم نیچے کے حصے میں بھی آئے تو چند سیڑھیاں چلنی پڑتی ہیں، اور ہمارے جو دوست اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، احباب بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کئی سیڑھیاں چڑھ کر کے اوپر جاتے ہیں، ہم کتنی مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ تو روز مرہ کی سنتیں جو ہمیں روز پیش آتی ہے اس میں استحضار نہ ہونے کی وجہ سے، اور ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں سے محبت نہ ہونے کی وجہ سے، ان سنتوں کا استحضار نہ ہونے کی وجہ سے ہم ان سنتوں پر عمل نہیں کر پاتے۔ تو آج کوشش کریں ہم آج سے ہی معمولی سنتیں، چھوٹی چھوٹی سنتیں، روز مرہ کی سنتیں، ان کو ہم استحضار کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں۔ کیا مشکل ہے، کیا دشوار ہے؟ ہم لوگ آج 200-300 لوگ آ گئے مسجد کے اندر، اب اتنے سارے لوگ آئے ہیں، لیکن صحیح معنوں میں یہ بات کہنے میں ہمیں ذرا سی سوچنی پڑتی ہے کہ کیا ہم 300 لوگوں میں سے 50 آدمی بھی مسجد میں داخل ہوتے وقت تمام سنتوں کی رعایت کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے تو سب سے پہلا کام بائیں پیر سے جوتا چپل نکالنا، اور اس کے بعد دایاں قدم مسجد کے اندر رکھنا، اور بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہوتا۔ اور تھوڑی دیر کے لیے بھی مسجد میں آتے تو اعتکاف کی نیت کر لیتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا۔ ہم دن میں 5 مرتبہ 6 مرتبہ 10 مرتبہ مسجد میں آئے تو اس بات کا استحضار رہے کہ جب ہم مسجد میں آئیں گے تو ہمیشہ سنت کے مطابق مسجد میں داخل ہوں گے، اور جب مسجد سے نکلیں گے تو ہمیشہ سنت کے مطابق مسجد سے نکلیں گے۔
میں نے شروع میں بات عرض کی ہے کہ بات اگر صرف کہی جائے اور صرف سنی جائے تو یہ ہم ٹی ویوں پر بھی دیکھتے ہیں، سی ڈیوں میں بھی محفوظ ہوتی ہے باتیں، تو باتیں سی ڈی میں اچھی اچھی محفوظ ہو، بڑے بڑے علماء کے محفوظ ہوتی ہے باتیں اور بیانات محفوظ ہوتے ہیں، لیکن سی ڈی دیندار نہیں ہو جاتی، کیسٹ دیندار نہیں ہو جاتی۔ اسی طرح اگر ہمیں بہت ساری معلومات ہو، سنتوں کا علم ہو، قرآن کا علم ہو، حدیث کا علم ہو، ہم عالم بن جائے، ہم مفتی بن جائے، ہم امیر صاحب بن جائے، ہم ذمہ دار صاحب بن جائے، یا ہم انجینئر صاحب بن جائے، یا ہم کسی بھی عہدے پر فائز ہو جائے، لیکن اگر سنتوں کا استحضار نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں صرف یاد عمل نہیں ہے، تو صرف یاد رکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقام و مرتبے کی بلندی حاصل نہیں ہوگی۔ یاد رکھنا الگ ہے اور اس کو عمل میں لانا یہ الگ چیز ہے۔ کس کو معلوم نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اچھے کام کو دائیں ہاتھ سے کرتے تھے اور ہر اچھے عمل کو دائیں طرف سے شروع کرتے۔ کپڑا پہننا ہوتا سب سے پہلے دائیں ہاتھ کو آستین میں ڈالتے، اور کپڑا نکالنا ہوتا تو پہلے بائیں ہاتھ کو آستین سے نکالتے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، سنتیں ہیں۔ حضرت مولانا ابرار الحق ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنتوں کے اوپر بات کرنے کا بہترین ملکہ عطا فرمایا تھا۔ ہردوئی یو پی کے رہنے والے تھے، اور آج جو ہمارے ملک کے اندر قرآن کریم تجوید کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، پہلے بڑے بڑے شیخ الحدیث ہوا کرتے تھے، ان کا قرآن درست نہیں ہوتا تھا، مجہولی قرآن پڑھتے تھے، لیکن حضرت نے کوشش کی، محنت کی، نورانی قاعدہ اور اس طرح کی کتابیں انہوں نے جاری کروائی، اور اس کے ذریعے سے قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا رواج ہوا۔ انہیں سنتوں کا بھی بہت اہتمام ہوا کرتا تھا۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ بزرگوں یہ کام کرو کہ جس سنت پر عمل کرنا ماحول اس پہ رکاوٹ نہ ڈالتی ہو، پہلے اس سنت پر عمل کرنا شروع کرو۔ ایک سنت ہے جس پر ہم عمل کریں گے تو سوسائٹی میں مخالفت نہیں ہوگی، سوسائٹی رکاوٹ نہیں بنے گی، گھر کا ماحول حائل نہیں بنے گا، تو اس سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دو۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جس سنت پر عمل کرنا ماحول جس سنت پر عمل کرنے میں رکاوٹ کا سبب نہیں ہے، اس سنت پر عمل کرتے رہیں گے تو اس سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے دل میں نورانیت پیدا ہوگی اور دل طاقتور بنے گا۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ جب آئے گا اور ایسے مراحل آ جائیں گے جب سنت پر عمل کرنے میں ماحول رکاوٹ بن رہا ہو تو آدمی کا دل قوی ہو چکا ہوگا اور نور کی وجہ سے آدمی کے لیے اس پر عمل کرنا آسان ہو چکا ہوگا، ماحول کی رکاوٹ کے باوجود وہ سنت پر عمل کرے گا۔ اور یہ تجربے کی بات ہے، بہت سارے دوست اپنے اس محلے میں بھی ہیں، آپ کے علاقے میں بھی ہوں گے، آپ کے گھر میں بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ پہلے دین سے دور تھے۔ اللہ جزائے خیر دے جماعت والوں کو، جماعت کے احباب کو، اس نے ان کو جماعت سے جوڑا، یا کسی نے اس کو مدرسے سے جوڑا۔ اب وہ بچہ مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے لگا، حافظ بنا، عالم بنا، یا کسی بھی دینی تنظیم سے جڑ گیا جہاں اصلاح ہوتی ہے، سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا کیا جاتا ہے۔ آدمی گیا، وہ نوجوان بچہ جسے سنتوں کا علم نہیں تھا، ہر طرح کی خرافات میں لگا رہتا تھا، جماعت میں جانے کی وجہ سے، مدرسے میں جانے کی وجہ سے ان سنتوں پر عمل کرنا شروع کیا جس پہ عمل کرنے سے ماحول رکاوٹ نہیں بنتی، تو اس کے دل کے اندر نورانیت آئی۔ وہی بچہ جو پہلے شادیوں میں ناچا کرتا تھا، شادیوں میں ڈھول بجایا کرتا تھا، وہی بچہ جب باہر آتا ہے، ماحول سے نکل کر کے آتا ہے، اچھے ماحول میں جا کر کے سیکھتا ہے، تو پھر وہی بچہ اپنے گھر والے کو یہ کہتے ہیں کہ اگر میں اپنا نکاح کروں گا تو مسجد کے اندر کروں گا، میں ہال کے اندر نکاح نہیں کرنے والا۔ میرے نکاح کے اندر مہندی کی رسم نہیں ہوگی، میرے نکاح کے اندر اور دیگر جو رسومات چل پڑے ہیں وہ تمام رسومات اور خرافات نہیں ہوں گے۔ وہ بچہ کہتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ پہلے اس سنتوں پر عمل کیا اس نے، ان سنتوں پر عمل کیا اس نے جو ماحول میں جس میں ماحول رکاوٹ نہیں بنتی، تو اللہ نے ان سنتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے اس کو نور ہدایت عطا فرما دیا، دل کو تقویت عطا فرما دی۔ اب وہ ماحول سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور سنت پر عمل کرتا ہے۔ بہت ساری مثالیں موجود ہیں ہمارے سامنے، یہ بالکل تجربے کی بات ہے۔ تو سنتوں پر عمل کرنے کی نیت کرنا، سنتوں کو سیکھنا اور
حضرت مولانا عبد الحق اردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے استاد نے مجھے کسی بات سے خوش ہو کر کے ایک مرتبہ 5 روپیہ انعام کے طور پر دیا، تو میں استاد کے بائیں طرف بیٹھا ہوا تھا، میں نے بائیں ہاتھ سے لینے کی کوشش کی تو استاد نے ایک ڈنڈی لگا دی، فرمایا بیٹا بائیں ہاتھ سے کوئی چیز نہ لیتے ہیں نہ کوئی چیز دیتے ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، اس دن ہے اور آج کا دن ہے، میں نے کبھی کوئی چیز بائیں ہاتھ سے نہ لی اور نہ بائیں ہاتھ سے دی، اب میری عادت بن گئی ہے کہ میں کوئی چیز دیتا بھی ہوں تو دائیں ہاتھ سے دیتا ہوں اور کوئی چیز لیتا بھی ہوں تو دائیں ہاتھ سے لیتا ہوں۔ تربیت، عمل کرنے کا شوق، عمل کرنے کا جذبہ۔ دیکھیے ہم سنتوں کو یاد رکھیں گے تو اللہ کے یہاں یاد رکھے جائیں گے، اگر ہم سنتوں کو فراموش کر دیں گے تو اللہ کے یہاں بھی ہمارا ذکر ہمیں فراموش کر دیا جائے گا، ہمارا ذکر مٹا دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ امتیازی حیثیت رکھی ہے سنت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر یہ عمل کرو گے تو یہ ثواب ملے گا، یہ اجر ملے گا اور اتنا درجہ بلند ہو جائے گا۔ لیکن سنت کی یہ امتیازی حیثیت ہے کہ فرمایا کہ اگر تم سنت پر عمل کرو گے ثواب تو ملیں گے ہی ملیں گے، درجات تو بلند ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے۔ یہ سنت کی امتیازی حیثیت ہے، سمجھنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے، کوئی معمولی بات نہیں کہ فرمایا کہ تمام اعمال پر اجر و ثواب کے وعدے ہیں کہ یہ عمل کرو یہ ثواب ملے گا، یہ عمل کرو یہ ثواب ملے گا، اور اتنے درجات بلند ہوں گے۔ رمضان کے روزوں کے تعلق سے اور دیگر تمام اعمال کے تعلق سے آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ اگر تم یہ عمل کرو گے تو اللہ تم کو محبوب بنا لیں گے، لیکن سنت کے تعلق سے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ دیکھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اے نبی کہیے کہ تم میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم کو محبوب بنا دیں گے۔ یہ سنت کے علاوہ کسی اور عمل کی امتیازی حیثیت نہیں ہے۔ اب سوچیں کہ ہم میں سے کون ایسا ہے جو سنتوں پر عمل کر کے اللہ کا محبوب بننا نہیں چاہتا۔ اس لیے بزرگوں میں نے بات آج اسی لیے عرض کی ہے، ربیع الاول کے مہینے کا یہ آخری جمعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ بھی ہمارے دلوں کے اندر آ جائے۔ اگر سنتوں پر عمل نہیں کرتے ہیں تو علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک کفن چور میرے پاس آیا، بات مختصر کر کے مکمل کرتا ہوں، فرمایا کہ ایک کفن چور میرے پاس آیا جو پہلے کفن چوری کیا کرتا تھا۔ پہلے اس طرح کے لوگ بہت ہوتے تھے کہ کفن چوری کیا کرتے تھے، بعد میں توبہ کی توفیق نصیب ہوئی، وہ ان کے پاس آئے۔ علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ کفن چوری کیا کرتے تھے، اللہ نے آپ کو توبہ کی توفیق نصیب فرمائی، آپ کوئی عجیب بات بتلاؤ کہ جب آپ کفن چوری کرنے جاتے تھے اور کسی مردے کے اوپر سے چہرے کے اوپر سے کفن ہٹاتے تھے تو کون سا منظر دیکھتے تھے جو آپ کو بالکل عجیب لگتا تھا؟ تو کہنے لگا کفن چور جنہوں نے توبہ کر لیا تھا کہ حضرت میں کفن چوری کے گناہ میں ملوث تھا، اللہ مجھے معاف فرمائے، میں مسلمانوں کے قبرستان پہ جا کر کے کفن چوری کیا کرتا تھا، اور جب چہرے پر سے میں کفن کو ہٹاتا تھا تو میں نے اکثر مسلمانوں کو دیکھا کہ اس کا چہرہ قبلہ کی طرف سے پھر گیا ہوا ہے۔ علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ اس وجہ سے کہ وہ سنتوں کو معمولی سمجھا کرتے تھے اور سنتوں پر عمل نہیں کیا کرتے تھے، تو مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کا چہرہ قبلے کی طرف سے پھیر دیا کرتے تھے، گویا کہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ ایمان پر مرا بھی ہے کہ نہیں مرا ہے۔ تو سنتوں پر عمل کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ وقت ہو چکا ہے بزرگوں، جتنی باتیں کہی جاتی ہے اللہ کرے کہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ صحابہ اور ہماری سوچ میں یہی فرق ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ سوچا کرتے تھے کہ یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اس لیے وہ سنتوں پر عمل کیا کرتے تھے، اور آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ سنت ہی تو ہے۔ لہذا فرق کی سوچ دیکھیے کہ صحابہ کہتے تھے کہ یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے، سنت کو چھوڑ نہیں سکتے، سنت تو عمل کرنے کے لیے ہے، چھوڑنے کے لیے نہیں ہے۔ اور ہماری سوچ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ سنت ہی تو ہے، لہذا سنتوں کا جنازہ ہم نکالتے ہیں۔ ابھی جمعہ کی نماز ہوگی اور ہم لوگ اپنے نماز سے فارغ ہو کر کے جب نکلیں گے تو دعا سے پہلے بھی اور دعا کے بعد بھی لوگ فوراً نکلنے کی کوشش کرتے ہیں،
بھائی آپ کی سنت کہاں گئی؟ تو سنت کی فکر نہیں ہے. آدھے سے زیادہ لوگ بغیر سنت پڑھے ہوئے نکل اس بات کی امید ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ وہ گھر پر جا کر کے پڑھتے ہوں گے، لیکن بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں گھر پہ بھی نہ پڑھتے ہو. تو اکثر لوگ جمعہ کے دن بھی صرف اس نیت سے آتے ہیں کہ بس 2 رکعت جمعہ کی نماز ادا کرنی ہے، باقی سنتوں کو تو ہم چھوڑ دیں گے، اس لیے کہ سنت تو سنت ہی ہے. ایسی ہماری سوچ نہ ہو. اللہ کے واسطے ہم سنت کی اہمیت کو سمجھیں. اگر ہم سنت کے مطابق اپنے اعمال کو انجام دینا شروع کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا محبوب بنا لیں گے، اور اللہ کا محبوب بن جانا یہ دنیا کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سنتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے، اور ایسے اعمال کی اللہ رب العزت ہم سبوں کو توفیق نصیب فرمائے جس سے اللہ تبارک و تعالی راضی اور خوش ہوتے ہوں. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.